بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. درود پڑھیں محمد عالم ادھر. سورۃ الفتح کی آیت میں نے آپ کی خدمت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ پوری کائنات سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا. یعنی پہلا کلام اللہ اپنے حبیب سے کر رہا ہے کہ میرے حبیب یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر. یعنی کائنات بن رہی تھی تو دیکھ رہا تھا. میرا حبیب یقیناً ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. کائنات بن رہی تھی تو دیکھ رہا تھا. ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. یعنی تو جنت کی مبارک دینے والا ہے اور بشارت کے ساتھ نظارت ضروری ہے. بشارت کے ساتھ نظارت ضروری ہے. مبارک کے ساتھ ڈرانا ضروری ہے. یعنی تو جہنم سے ڈراتا بھی ہے اور جنت کی مبارک دیتا ہے. کیونکہ سب رسول جنت کی مبارک دیتا تو انسان بے عمل ہو جاتے اور سب رسول ڈراتا تو انسان اللہ کی امید سے مایوس ہو جاتے. تو اللہ کی آواز ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. کیوں؟ لے تؤمنوا باللہ, تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے. دیکھیں یہ لے تؤمنوا باللہ, ہم نے آپ کو بھیجا اسی لیے تاکہ لوگ, اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے. یعنی اللہ نے اپنی وحدانیت کو پہنچانے کے لیے رسول کو وسیلہ بنایا. یہ قرآن ہے, کوئی حدیث نہیں. ارے جب اللہ رسول کو وسیلہ بناتا ہے, بغیر وسیلے کے خدا کی وحدانیت نہیں پہنچائی جاتی تو تو بغیر وسیلے کے جنت میں کیسے جائے گا؟ توجہ کاروں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اسی لیے ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے, میرے رسول پر ایمان لے کر آئے, میرے رسول پر ایمان لے کر وَتُعَزِّرُوهُ, اور میرے رسول کی عزت کریں, میرے رسول کی عزت کریں, آپ کی عزت کریں. وَتُوَقِّرُوهُ, آپ کی توقیر کریں. عزروہ میں معنی عزت بھی ہے, مدد بھی ہے. یعنی میں نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے, رسول پر ایمان لے کر آئے اور میرے رسول کی مدد کریں, میرے رسول کی عزت کریں, میرے رسول کی عزت کریں, میرے رسول کی توقیر کریں, عزت بھی کریں, مدد بھی کریں.
یا اللہ رسول تیرا مدد ہم کریں یہ بدعت نہیں ہے؟ یا اللہ جب گناہ کر رہی ہے، یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں، ارے پھر بھی تمہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ جو رسول کی مدد نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہے۔ یعنی جو پھر توجہ دے رہا ہوں وہ تو سب ہوں۔ آپ قاضی بھائی سادات ہو غیر سادات ہو، یہ جو ہے ضمیر ہاں غائب واحد مذکر وہ تو سب ہوں۔ اب یہاں مسلمان بھائی جو ہے، اب علامہ طاہر القادری کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ بھی عزت کرتا ہے، اس نے تفسیر میں لکھا یہ ہے جو ہے اس کا مرجع رسول ہے، یعنی بکرت وسنا صبح اور شام میں رسول کی طہارت کا ذکر کرو، صبح اور شام، صبح اور شام میرے رسول کی طہارت کا ذکر کرو، صبح اور شام۔ اس نے ترجمہ یہ کیا صبح اور شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ بہرحال جو بھی ترجمہ ہے یہی ترجمہ ہے۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کیا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو میرے موضوع کا پتہ چل جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں فالذین آمنوا بہ، مومن وہ ہے جس کو خدا مومن کہے، مومن وہ نہیں جس کو عبداللہ کی مومن کہے یا کوئی مولوی کہے، کافر بھی وہ ہے جس کو خدا کافر کہے۔ دیکھیں اللہ نے نشانی بتائی کہ مومن کسے کہتے ہیں، دو آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا سورۃ احرام میں الذین آمنوا بہ، مومن وہ ہے جس کا میرے رسول پر ایمان۔ جالا مومن ہو گیا، آوازیں نہیں، وَعَذَّرُوهُ، چار فعل استعمال ہوئے، چاروں فعل ماضی۔ الذین آمنوا بہ، مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے گا نہیں۔ وَعَذَّرُوهُ، جس نے میرے رسول کی عزت کی کرے گا نہیں کی۔ وَنَصَرُوهُ، جس نے میرے رسول کی مدد کی کرے گا نہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی پیروی کی جس کو نازل کیا گیا رسول کے ساتھ۔ چار فعل، چاروں فعل ماضی، یعنی مومن کی نشانی یہ ہے کہ رسول پر ایمان لے کر آئے۔ ایمان کافی نہیں جب تک اس کی عزت نہ کرے، عزت کافی نہیں جب تک مدد نہ کرے۔ یہ اتنی آیتیں مسلمانوں کو نظر نہیں آئی، یعنی جو رسول کی مدد نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ ارے جو رسول کی مدد نہیں کرتا مومن نہیں ملتا، تو جو رسول کو جنگ میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ امیر مومن کیسے بنے گا؟ نعرہ حیدری، عزت بھی کہ توجہ جہاں جو میرے دل میں موضوع ہے، جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ میرے رسول کی عزت کرو، عزت کرو۔ دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یا مجھے نوکر نے بتایا کہ چودھری محمد علی کا نوکر آیا۔ میں ننگے پاؤں بھاگا۔ نوکر نے کہا کہ آپ تو کسی کے باہر جاتے نہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ نوکر کس کا ہے؟ یہ نوکر کی عزت نہیں، یہ مرکز کی عزت ہے۔ یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ مرکز کی عزت ہے۔ لیکن مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، اگر اسی چودھری محمد علی کا بیٹا آ جائے اور میں عزت نہ کروں، آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ کی سے بڑھ کر کوئی نعمت کا نام ہے ہی نہیں۔ ارے میں نے کیا کہا؟ نوکر کی عزت کی، بیٹے کی نہیں۔ دیکھیں آپ نے میرا بڑا جملہ کھایا ہے، آپ کو جملہ کھانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں چودھری محمد علی کے نوکر کی عزت کروں اور بیٹے کی عزت نہ کروں، یہ نوکر کی عزت نہیں ہے، یہ مرکز کی عزت ہے۔ لیکن اگر میں بیٹے کی عزت نہ کروں، نوکر کی عزت کر کے میں بیٹے کی عزت نہ کروں،
سارے کہیں گے اس میں شرارت ہے. ارے صحابی کتنے ہی بڑھ جائے پھر بھی نوکر ہیں. صحابی کتنے بھی بڑھ جائے نعرہ حیدری. صحابی کتنے ہی بڑھ جائے پھر بھی نوکر ہے. ارے جو نوکر کی عزت نہ کرے، جو نوکر، ارے صحابی کتنے ہی بڑھ جائے وہ نوکر کے نوکر ہے. تو جو نوکر کی عزت کرے، بیٹی کی عزت کرے، اس سے بڑھ کر منافق کون ہوگا؟ یعنی آپ سارے دن کے تھکے ہونے کے بعد بھی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ کے لیے سورج دکھ رہا ہے، اور میں بھی دور کی عزت مرکز کی عزت سے. آئیے یہ سیاست کے الفاظ ام المومنین فرماتی ہیں کلما دخلت علی النبی، جب بھی عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، کلما اذا، کلما اذا. اذا خاص ہے، کلما عام ہے. بی بی کلما کا یعنی جب بھی آتی تھی، جس وقت بھی آتی تھی، جتنے مرتبے بھی آتی تھی. ام المومنین فرماتے کلما دخلت علی النبی، جب بھی فاطمہ آتی تھی، جس وقت بھی آتی تھی، جتنے مرتبے بھی آتی تھی، فقام علیہا، تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. رسول کھڑے ہو جاتے تھے. الفاظ تو دیکھیں جہاں میں آواز ہے تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. فقبلہا، اور آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیتے تھے. ورحبہا، اور سردار سمجھ کر، مرحبا کر، سردار سمجھ کر، سردار سمجھ کر مرحبا کرتے تھے. وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ، اور خود کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بطول کو بٹھاتے تھے. اب ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ استقبال بھی کیا، پیشانی پر بوسے بھی دیے، مرحبا بھی کہا، اپنی جگہ پر بھی بٹھایا. آپ کی بیٹی، آپ نے خبردار، تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نزل بروح الامین علی قلبک، اے میرے حبیب، ہم نے قرآن نازل کیا ہے آپ کے قلب پر. الفاطمت قلبی، میں نے فاطمہ کو وجود قرآن سمجھ کر ضبط کی، وجود قرآن سمجھ کر. فاطمہ میرا قلب ہے. الفاطمت قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. میں نے قلب کی ہے سب میں فاطمہ کی عزت، قلب کی ہے سب میں فاطمہ کی عزت کی ہے. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. کہیں گھبرا تو نہیں گئے؟ سارے تیار ہیں سننے کے لیے؟ قلب کی معنی کیا ہے؟ دنیا نے تو معنی کی، جہاں قرآن میں لفظ قلب آیا، قلب معنی دل، قلب معنی دل. قلب کی قاضی بھائی، قلب کی قرآن میں 4 معنی. میں حدیث سے بیان نہیں کر رہا، قرآن سے. سارے بات کرو گے تمہیں ابھی جلد بات ہے. قلب کی کتنے معنی ہو جوانو؟ 4. قلب کی پہلی معنی ہے دل، دوسری قلب کی معنی یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں سورۃ کے. ان فی ذالک الذکر لمن کان لہ قلب. اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت اسے کرے گا جس کے پاس عقل ہوگا. قلب معنی عقل، قلب معنی عقل. فاطمہ نام ہے عقل رسالت کا. باتوں کر دل کو، میں بچوں کو نہیں کرنا رہا ہے، میں بچوں سے بات نہیں کر رہا، میں سادات سے مومن سے بات کر رہا ہوں. ان فی ذالک الذکر لمن کان لہ قلب. یہ قرآن ہدایت اسی کو کرے گا جس کے پاس عقل ہوگا. قلب مانے دل، قلب مانے عقل. فاطمہ نام ہے قلب ساتھ کا، فاطمہ نام ہے عقل سالت کا. ارشاد ہوا سورۃ احزاب میں، جنگ خندق کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے رسول کے صحابی کا ذکر کیا.
نام نہیں لیا، اللہ نام نہیں لیتا، اللہ نشانیاں بتاتا ہے۔ جنگ احزاب میں اللہ نے پوری جنگ احزاب کا، پوری جنگ خندق کا ذکر کیا اللہ نے سورہ میں، اور اللہ نے یہاں عمر بن عبد کے لشکر کا ذکر نہیں کیا، رسول کے لشکر کا ذکر کیا، رسول کے لشکر کا، صحابی کا ذکر کیا۔ کیسے وجہ سے اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ میرے حبیب آپ کو وہ یاد ہے نا جب آپ کے صحابہ نے عمر بن عبد کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی اور ان کی جانیں باہر آنے لگی۔ یا اللہ، یہ قرآن اپنے بھی پڑھیں گے، غیر بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، آپ نے یہ توہین کر دی صحابیوں کی۔ مجھے مزہ تب آئے گا جب میرے الفاظوں کو سمجھیں گے۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ میرے حبیب آپ کو وقت یاد ہے نا جب آپ کے لشکر نے عمر بن کے لشکر کا ذکر نہیں، رسول کی لشکر کا، رسول کے لشکر کا ذکر ہے کہ جب رسول کے لشکر کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، رسول کے لشکر کی، صحابیوں کی، یا اللہ یہ صحابی ہیں، کچھ تو احترام کر۔ پتا چلا یہ سنت الہی ہے کہ جو رسول کو جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جائے اس کی تعریف نہ کرو، ان کی مذمت کرو۔ اگر علی نے چھوڑا ہے، اگر کسی میدان جن سے علی نے چھوڑا ہے تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں، اور کسی اور رسول کو چھوڑا ہے تو پھر آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ قلب مانے عقل، قلب مانے روح۔ بھائی گھبراتے نہیں گے جو میرے کئی بیٹھے کتنی مانے ہوئی؟ 3۔ قلب مانے دل، قلب مانے عقل، قلب مانے روح۔ 4تھی مانے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ مجھے قسم ہے سورج کی۔ 2 آیتوں میں اللہ نے 3 قسمیں کھائی۔ گھبرا کیوں گئے؟ میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں جیسے صبح کو 11 بجے پڑھ رہا ہوں اور کل پورے صبح کو 11 بجے میں پڑھوں گا کیونکہ مجھے واپس جانا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ 2 آیتوں میں اللہ نے 3 قسمیں کھائی۔ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے سورج کے روشنی کی، مجھے قسم ہے چاند کی جو بلا فصل جانشین ہے سورج کا۔ دیکھیں بزرگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں اس میں بات کرو، آپ کو جوانی مل جائے گی۔ مدارس میں جو بزرگ ہیں خاص کر ان بات کو، ان کو جوانی مل جائے گی۔ قسم ہے سورج کی، قسم ہے سورج کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے چاند کی جو بلا فصل جانشین ہے سورج کا۔ یہ مشکات شریف میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے، یہ روشنی کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ آپ میں انا کا شمس وعلی ان کا قمر۔ چاند سورج میں رسول ہوں، چاند علی ہے، چاند علی ہے، چاند سورج میں رسول ہوں، چاند علی ہے، اور روشنی میری بیٹی فاطمہ ہے جو میرا علم ہے۔ حیران ہوں میرے نوجوانوں، میرے بچوں، سورج میں رسول، چاند علی، روشنی ہے بطول جو میرا علم ہے۔ بطول نام ہے علم رسالت کا۔ نوجوانوں باتوں کر میں آگے نعرہ حیدری، کل میں آپ کو آگے بٹھا رہے ہیں۔ توجہ، بطول کیا ہے؟ روشنی، روشنی کس کی؟ رسالت کی۔ بطول روشنی ہے رسالت کی۔ ارے ہمیں کس سے پتا چلا تو سورج نکل کا ہے؟ ہم تو اندر سوئے ہوئے ہیں، ادھر ہم نے روشنی کو دیکھا، سورج کو نہیں دیکھا۔
ہم نے روشنی کو دیکھا، پتا چلا کہ روشنی بتا رہے کہ سورج نکل کر آیا ہے، روشنی سے پتا چلتا ہے سورج کا، پتا چلا ابھی تک ان کو رسول سمجھ میں نہیں آیا جن کو بطول سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے چھٹے امام نے اس لیے تو فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے اس لیے تو فرمایا کہ من عرف فاطمہ، من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بطول کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی، جس نے بطول کو پہچانا، جس نے بطول کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ کتنی معنی ہوئی قلب کی؟ 4 معنی۔ قلب کی معنی دل، قلب کی معنی عقل، قلب کی معنی روح، قلب کی معنی علم۔ سارے بات کا آگے چلو، جو 20-25 آدمی ہے پڑھے لکھے اس میں بات کریں۔ بطول نام ہے قلب ساتھ کا، بطول نام ہے عقل ساتھ کا، بطول نام ہے روح ساتھ کا، بطول نام ہے علم ساتھ کا۔ اب میں قرآن سے نتیجہ نکالتا ہوں، قرآن سے بطول ہے کیا؟ من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بطول کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ ارے ساری رات قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے، تمہیں لیلۃ القدر نہیں ملے گی جب تک بطول سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نعرہ حیدری نام ہے رسول کے دل کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے علم رسالت کا۔ میں نے معنی قرآن سے کی ہے، لغت سے نہیں، لغت بعد میں بنی ہے۔ قرآن لغت کا محتاج نہیں ہے، لغت قرآن کی محتاج ہے۔ ابھی آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ جتنے مسلمان بھائی ہیں، میں تنتا اور گفتگو کا میں عادی نہیں، جتنے مسلمان ہیں ان کے سر پر قرآن رکھو، وہ سورت تبت یدا نہیں پڑھتی۔ میں نے پوری دنیا دیکھی اس سر کے سر کی، وہ سورت تبت یدا نہیں پڑھتی۔ ایک اسے پوچھو نا، یہاں چکوال میں بھی ہوں گے، جاؤ مسجد میں، ان کو تبت یدا کیوں نہیں پڑھتی؟ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ آئیے جب میں نے سورت تبت یدا کا مطالعہ کیا تو خطیب کی عادت ہوتی ہے کہ خطیب جب تقریر کرتا ہے تو ہاتھوں کے اشارے بھی کرتا ہے۔ جب عبداللہ کا یتیم مقصود تخلیق کائنات محسوس تقریر کر رہا تھا اور ہاتھوں کے اشارے کر رہا تھا تو ابو لہب نے کہا تھا کہ عبداللہ کے یتیم آپ کے ہاتھ ٹوٹے، اے عبداللہ کے یتیم آپ کے ہاتھ ٹوٹے۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ نے پورے کی تبت یدا ابی لہب میں تب، اے ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے اور تو تباہ ہو جائے۔ زبان سے تو بات کر میرے بھائی، آپ خاموش بھی، اے ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے اور تو تباہ ہو جائے، اے ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے۔ ایسا بڑا جملہ ہے، اے ابو لہب ہاتھ ٹوٹے تمہارے اور تو تباہ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ۔ اور ہم ابو لہب کو اور ابو لہب کی بیوی کو جہنم میں داخل کر لی، ابو لہب کو اور ابو لہب کی بیوی کو۔ لالا یہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ میں چکوال میں پڑھ رہا ہوں، جو مرکز ہے ہمارے پنجاب کا، اور ہم ابو لہب کو اور ابو لہب کی بیوی کو ہم داخل کریں گے جہنم میں۔ یہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ یہ بیوی کون ہے؟ یہ بیوی ہے کون؟ یہ اس کا نام ہے ام جمیلہ، یہ مالے کی ہے پھوپھی، یہ ابو سفیان کی ہے بہن۔ آپ
پتا چلا کہ ان کو درد ابو لہب کا نہیں، ان کو درد ہے ابو سفیان کی غیرت کا۔ نعرہ حیدری کا سارے 11 بجے پہنچا، پورے 11 بجے میں گزر دوں گا۔ پتا چلا ان کو اصل میں فکر ہے عورتوں کی، ان کو فکر ہوتی عورتوں کی ہے، ان کو اصل میں فکری عورتوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی۔ افسوس کی بات ہے دونوں، میں نے جب پوچھا، جب میں نے مسجد نبی کے امام سے پوچھا کہ آپ تبت یدا کیوں نہیں پڑھتے، یہ تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے، اور ٹیپ اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو اس ٹیپ کو حوالے کرو گورنمنٹ کی۔ تو جب میں مسجد نبی کے امام سے پوچھا کہ آپ تبت یدا کیوں نہیں پڑھتے، آج کیسے پڑھیں، اس میں مذمت ہے رسول کے چچا کی، اس میں مذمت ہے رسول کی چچی کی، کیسے بھی تھے رسول کے رشتے دار، کیسے بھی تھے۔ وہ میرے نوجوانوں پوری توجہ کرو، کیسے بھی تھے، آخر کا رسول کا چچا تھا، کیسی بھی تھی، کیسا بھی تھا، کیسی بھی تھی، رسول کی چچی تھی۔ مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ، مسلمانوں ڈوب کے مر جاؤ۔ جس ابو لہب نے اس کی بیوی نے ساری زندگی رسول کی مخالفت کی، اس کی عزت تو واجب ہے۔ اور نوجوانوں میں آپ کو تمہارے چہرے پر ہے، تو بچانے تو بہت بڑا ہے۔ ارے جس ابو لہب نے اور میں جمیلہ نے ساری زندگی رسول کی مخالفت کی، ان کی عزت تو تمہارے پر واجب ہے۔ اور وہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد، پتا چلا اللہ نے دونوں کو جہنمی کہا۔ نتیجہ دے رہا، اللہ نے ابو لہب کو بھی جہنمی کہا، ابو لہب کی بھی کو بھی۔ کیا تھا یہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانی، ہماری دادی ہمیں بات، بیٹا ایک عورت تھی وہ رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو رسول اس کے مزاج اسی کے اس کے گھر گیا، نام نہیں بتاتے تھے۔ مسلمانوں بتاؤ وہ تھی کون؟ وہ کوئی اداکار تو نہیں تھی، کوئی فردی، ارے یہ ام جمیلہ تھی، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، یہ ابو سفیان کی بہن کی مالے کی پھوپھی تھی۔ ارے جو رسول کے راستے میں کانٹا بچھائے وہ جہنمی، جو رسول کے ہاتھ پر اعتراض کرے، بطول توجہ، بطول کون ہے؟ بطول نام ہے قبر رسالت کا، بطول نام ہے عقل رسالت کا، بطول نام ہے روح رسالت کا، بطول نام ہے علم رسالت کا۔ ارے رسول کے ہاتھ پر اعتراض کیا تھا، ہاتھ پر ہاتھ جز ہے کل نہیں، ہاتھ کٹ بھی جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکل بھی جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ بھی جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر عقل چلی جائے انسان پاگل، روح نکل جائے انسان مر جائے گا۔ ارے جو ہاتھ پر اعتراض کرے وہ تو جہنمی ہے۔ تو جن نے دربار میں ان میں ساتھ پر اعتراض کیا، اگلے سال پر اعتراض کیا، جنہیں سال پر اعتراض کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ بڑا جملہ میں رکھا ہوں، کاج بھائی میں ان کو سمجھا نہ سکا، یعنی ابو لہب کے جہنم کے جانے کا سر قصور یہ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اعتراض کیا تھا۔ جو ہاتھ پر اعتراض کرے وہ ہے جہنمی، اور جو اس کے دماغ پر اعتراض کرے
جو رسول کے عقل پر اعتراض کرے، جو رسول کے روح پر اعتراض کرے، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں ہے. یہ ابو لہب ہے. ابو لہب، ابو لہب کی معنی کیا ہے؟ ابو لہب کی معنی کیا ہے؟ دیکھیں ذاکر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ابو لہب کی معنی کیا؟ ابو لہب کی معنی ہے آگ کا باپ. کس کا باپ؟ آگ کا باپ. آگ کا باپ. نام تھا عبدالعزا. گھبرا کیوں گئے میرے؟ ابو لہب کا نام ہے عبدالعزا. ابو لہب لقب ہے آگ کا باپ. 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 سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. ترقی جہاں تک کی ہے، ایمان سے بتاؤ، اگر سوئی گیس میں آگ لگ جائے تو پانی ڈالو، جتنا پانی ڈالو گے آگ بھڑک اٹھے گی. اب سائنس کہتی ہے کہ اس کو مٹی سے بجھاؤ. مٹی سے. مٹی سے. میں کہاں جاؤں نوجوان؟ اس کو مٹی سے بجھاؤ. ہاں اگر کسی بجلی کے لائن میں آگ لگ، اللہ نے بھی کہا میرے حبیب آپ گھبراتے کیوں ہو؟ اگر ان کے پاس آگ کا باپ ہے تو میں آپ کو ابو تراب دیتا ہوں. نعرہ حیدری. دونوں نعرہ حیدری. بطول نام ہے عقل صاحب کا. دیکھیں 3 مواقع سے ہے. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ دنیا کہتی ہے، دنیا کہتی ہے. دیکھ 3 آتے پھر بڑھتا ہے. گھبرا نہیں گے؟ بس میں کب سے بات کر رہا ہوں. میں کہا 3 مواقع سے ہیں. پہلا مواقع یہ ہے کہ جب یہ چادر میں آئے، پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. پورے قرآن حکیم کوئی دکھائے، میں مطلب سننے کے تیار. پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. پورے قرآن حکیم میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی. خدا کرے میں اپنے سامن کو، بیٹھے سامن کو سمجھا سکوں. اللہ نے ایک مرتبہ قسم کھائی اپنی عزت کی. اور کب کھائی؟ جب یہ 5ویں چادر میں ہے. سامان سے بات کرنا ہے. جب یہ 5ویں چادر میں آئے اور جب یہ ومن تحت کے ساتھ والا چادر میں کون ہے؟ کیا جبریل کو پتا نہیں تھا؟ کیا جبریل کو پتا نہیں تھا؟ تو پھر کہا کیوں؟ جب پتا تھا، ارے اس کے پرود پر ان کے نام لکھی ہوئی تھی. تو پھر پوچھا کہ ومن تحت کے ساتھ چادر میں کون ہے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. عجیب جملہ ہے قرآن کا بھی، انشاءاللہ آپ کو سمجھا سکوں گا. دیکھیں جناب موسیٰ تنہا ہے طور پر، اور آپ پوچھا جب موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ مولوی حضرات جو کہتے ہیں کہ آل محمد کو علم غیب نہیں ہے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے جناب سے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کا فرض تھا یا اللہ تو خدا ہے تمہیں پتا نہیں؟ اور موسیٰ نے جواب ایسے دیا جیسے اللہ کو پتا ہی نہیں تھا. قال یا عصای، یا اللہ یہ میری عصا ہے، میری عصای، یا میری خدا آپ تھک گئے تھے. قال یا عصای، کہا بے سا جملہ ساری رات میں بیٹھا میں تھکوں گا نہیں.
قال اللہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، یا اللہ یہ میری عصا ہے، میری مدح تو میری اور میرے میں ہے، میرا مزہ تو میرے اور میری میں ہے۔ نوجوانوں میں کہاں جاؤں، میں کل ہی آیا ہوں، میں آپ کی وجہ سے قال ہی عصای، یا اللہ یہ میری عصا ہے، اتوکؤ علیہا، یا اللہ اس پر میں سہارا کرتا ہوں، اس پر یہ میری مددگار ہے۔ چکوال والے میں چلا نہ جاؤں، اگر یہ جملہ میں سمجھا سکتا چلا نہ جاؤں اس کا بڑا قال ہی عصای، یا اللہ یہ میری عصا ہے، اتوکؤ علیہا میں اس پر سہارا کروں، اس پر یہ میری مددگار ہے، اس پر یہ میری مددگار ہے۔ ارے مسلمانوں شرم کی بات ہے، اگر موسیٰ کی عصا موسیٰ کی مددگار ہے تو ذکر کرنا خدا کا کام۔ خدا نے عصا کو قرآن بنا دیا، ارے ہے عصا لکڑی کی بنی ہوئی عصا، لیکن مددگار ہے موسیٰ کی۔ پتا چلا مددگار لکڑی بھی ہو تو اس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ارے موسیٰ کی لکڑی موسیٰ کی مدد کرے تو قرآن بن جائے، اور وہ علی جو ساری زندگی اس کی مدد کرتا رہا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکؤ علیہا، یا اللہ میں اس پر تکیہ کرتا ہوں، میں اس کی ٹیک لگا کر میں چلتا ہوں، یہ میری مدد کرتی ہے۔ بزرگوں افسوس کی بات نہیں، مولوی پر افسوس نہ کروں جو چلنے میں موسیٰ کی مدد کرے، اس کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، اور جو ہر میدان میں سر کی مدد کرے۔ اللہ کا کام تھا، یا اللہ کا کام تھا، موسیٰ تو صاحب شریف، یہ کیا کہہ دیا؟ تیرا بھروسہ ہونا چاہیے تھا میری ذات پر، اصابت نہ بھروسہ۔ خدا کو کہنا چاہیے تھا جب کہا تھا توکل علیہا، یا اللہ میں اس پر بھروسہ، اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی عصا پر۔ خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ موسیٰ تمہارا بھروسہ میری ذات پر نہیں، خدا نے نہیں کہا۔ وَأَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ یہاں اللہ نے کہا موسیٰ نے جواب دیا، وہاں جبرائیل نے کہا اللہ نے جواب دیا۔ اللہ کا بھی فرض تھا، تو تمہیں پتا نہیں یہ کون ہے جن کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ ہوتا۔ تو سوال پوچھ رہا ہے کہ اس میں چادر میں کون ہے، وہ بھی مجھ سے۔ بڑا جواب کیسے دیا؟ قال عزتی و جلالی یا ملائکتی و سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتن بلا عرض مدیتن بلا قمر منیرن بلا شمس مضیتن بلا فلک یدور بلا بحر یجری بلا فوق تصریف الا فی محبت حاولال خمسۃ الذین تحت الکتاب۔ اے آسمان کے رہنے والو، مجھے قسم اپنی عزت اور جلال کی، قرآن میں قسم نہیں کھائی، قسم کھائی ان کی قسم کھائی۔ پتا چلا اللہ کی عزت کا نام یہ 5 ہے۔ میرے خاموش نوجوانوں، اللہ کی عزت کا نام یہ 5 ہے۔ جنہوں نے 5 کی عزت کی انہیں خدا کی عزت کی، جنہوں نے 5 عزت کی انہیں خدا کی عزت نہیں کی۔ نعرہ حیدری! مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، میں آسمان کا فرش نہ بچھاتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں آفتاب کو منور نہ کرتا،
میں ماہتاب کو روشن کرتا، میں اللہ بڑے بڑے باہر نہ بہاتا، میں اس میں کشتے نہ چلاتا، جو کچھ میں نے کیا ہے ان پانچ کی جو چادر کے نیچے، ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے پانی بنا، کتنا بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. عجیب سا صفحہ ہے، عجیب عزت ہے میرے مولا علی کی، عجیب عزت ہے میرے مولا علی کی. لیکن کبھی کبھی عالم تسلیم کہتا ہوں یا اللہ اگر میرے مولا علی کی اتنی عزت ہے تو کتنی عزت ہے بطول کی. علی ہے ابو تراب، علی ہے مٹی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ، اور فاطمہ کو جہیز ملا تھا پانی. گھبرا جاتے ہو نوجوانوں، گھبراؤ نہیں. علی ہے ابو تراب، مٹی کا باپ، پانی جہیز ملا تھا بطول کے. لیکن جب میں نے کائنات کو دیکھا تو مٹی کا ایک ہی تھا، پانی کے ہیں تین ہی تھے. آپ گھبرا گئے نوجوان، مٹی کا ایک حصہ، پانی کے تین حصے. اور اللہ نے بھی کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرو، مٹی سے تیمم کرو. پتا چلا مٹی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. جہاں مٹی اور پانی نہیں ہے وہاں طہارت نہیں ہے، جہاں علی اور بطول نہیں ہے وہاں نجاست ہی نجاست ہے. نعرہ حیدری. خدا نے موسیٰ سے پوچھا، خدا نے اب میں یا میرے پاس ابھی بھی کتاب میں لکھ رہا ہوں، یعنی جو علماء ایران ہے، جو آیت اللہ ہے بڑے، انہوں نے دعاؤں کو منتخب کیا ہے. اس میں یہ حدیث قصہ بھی ہے. یا تو اسی حدیث قصہ کا انکار کرو، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بنایا ہے پانچ کی محبت میں جو کچھ میں نے بنایا ہے، علی کے پاس کچھ نہیں، حسین کے پاس کچھ نہیں، رسول کے پاس کچھ نہیں. ہاں ابھی نہا سے بتاؤ، چودھری بھائی محمد علی کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تیمور. میرے بھائی چودھری محمد علی کے بیٹے تیمور کو، بیٹا یہ کار میں نے تیرے لیے لی ہے لیکن میں بیچنا نہیں. کار میں نے لی ہے تیرے لیے لیکن بیچنا نہیں. بنگلہ بنا ہے تیرے لیے لیکن رہنا نہیں. کپڑے بنا ہے تیرے لیے پہنا نہیں. ایمان سے بتاؤ کیا کہو گے؟ سارے چودھری محمد علی تو کہتا ہے کہ میں نے جو چیزیں لی ہیں سب بیٹے کے لیے، لیکن بیٹے بیچارے کو تصرف کا حق ہی نہیں. یہ تو ایسے کہنے کی باتیں ہیں. بیٹا کالی ہے تیرے لیے بیچنا نہیں، کپڑے بنا تیرے لیے پہننا نہیں. تو یہ خدا کیسے ہے جس نے کائنات بنائی ہے آل محمد کے لیے؟ یہ خدا اگر چودھری محمد علی بیٹے کو کہے کہ ساری چیزیں سنبھال لیے اس کا تصرفات سنو تو کہتے کیسا چودھری ہے؟ تو وہ خدا جس نے کائنات بنائی ہے پانچوں کے لیے، اس میں تصرف رکھا تو وہ خدا کیسا؟ اللہ نے اسی لیے کہا کہ کو تصرف حاصل ہے. اگر تصرف حاصل نہ ہوتا تو چاند دو ٹکڑے کیوں ہوتا؟ نعرہ حیدری. اگر تصرف حاصل نہ ہوتا تو غروب واپس کیسے آتا؟ ستارہ دروازے پر کیسے آتا؟ ان کو کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف ہے. جو مانگنا ہے ان سے مانگو. بات کرو میں آگے جو مانگنا ہے ان سے مانگو.
اللہ نے یہی تو سبب ہے. عبداللہ نام آج میں بڑی بات کر رہا ہوں. عبداللہ نام شخص ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے. ہمارے چھٹے امام نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے عبداللہ. کہا آپ کا نام عبداللہ ہے؟ عبداللہ کی معنی کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ. امام کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ خاموش، ہم صرف 14 اللہ کے بندے، ہم صرف 14 اللہ کے بندے اور پوری کائنات ہمارا بنتا ہے. نعرہ حیدری. قاضی بھائی یہاں پنجاب والے بزرگ میرا ساتھ دیتے، جس سے کراچی والے ساتھ دیتے، تو خدا جانے میں کہتا ہوں میں اپنی دل باہر نکالتا ہوں، لیکن بزرگ دیکھے ہم خاموش ہیں. یہ مجلس زندگی ہے. وہاں اللہ سے جبرائیل نے پوچھا، وہاں اللہ نے موسیٰ سے پوچھا، اور یہ بھی سنی کی روایت ہے. یہ نا مدت میں کہ جب میرا حبیب کعب قوسین پر پہنچا تو اللہ نے ما خلفت یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول تم نے خلیفہ کس کو بنایا ہے؟ تو جو یہاں میرے پاس ہے تم نے خلیفہ کس کو بنایا ہے؟ ما خلفت یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول تو نے خلیفہ کس کو بنایا ہے؟ جاؤ خلفت خیر العالمین. اے اللہ میں نے جو کائنات میں افضل ترین ہستی ہے اس کو خلیفہ بنایا، جو کائنات میں افضل ترین ہستی ہے. یہ جناب وحدت میں بھی ہے، وحدت قربا میں ما خلفت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم نے کس کو خلیفہ بنایا؟ خلفت خیر العالمین، میں نے کائنات میں جو بہتر ہستی ہے اس کو بنایا. اب رسول کے الفاظ ہے نظر تو لے، رسول نے وہاں سے زمین پر نظر کی، ادھر آیا، وہاں سے کعب قوسین سے لگے تو بستر پر دیکھا علی سو رہا ہے، بستر پر دیکھا. بڑا جملہ ہے. اللہ آپ کا خلیفہ کس کو بنا تو نظر تو نہیں ہے وہ نظر علیہ، میں نے علی کو دیکھا، علی نے مجھے دیکھا. کلمنی و کلمت، وہاں سے میں نے علی سے کلام کیا، علی نے مجھ سے کلام کیا. سمعتہ و سمعنی، جو میں نے کہا وہ علی نے سنا اور جو علی نے کہا وہ میں نے سنا. سبحان اللہ. آسان کتنا بڑا جملہ تھا. آج ٹیلی فون نے ترقی کی ہے، جدید اور قدیم. یہ کیسے امریکہ والا ہماری کیسے بات سنتا ہے؟ یہ سنے بتایا کہ تمہارے پاس تو وسیلے ہیں، ہم بغیر وسیلے کے بات کرتے. وسیلہ نہ تھا ہم تھے، وسیلہ نہ تھا ہم تھے، وسیلہ نہ تھا ہم تھے. وہاں سے رسول علی کو دیکھا. اب یہ تینوں جو جملے میں نے آیتیں پڑھی جو احادیث نتیجہ کر گیا. اللہ نے کہا عبداللہ کی بات یہ ہے کہ جب کسی محبوب کا ذکر چھڑا جاتا ہے تو حبیب کو بڑا مزہ آتا ہے. یہی تو جنت اور جہنم ہے، اسی تو کا تو نام جنت اور جہنم ہے. بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے. آپ کو دھوپ میں دوست مل گیا، 3 گھنٹے کھڑے رہے، آپ کو گرمی کا احساس نہ ہوگا کیونکہ اپنا ہے. لیکن بیٹھے ہیں اے سی میں، کمرہ بھی ٹھنڈا ہے، لیکن دشمن سے پالا پڑ گیا، اس کا چہرہ آپ کو پسند نہیں، آپ کا چہرہ اس کو پسند نہیں. یہ جہنم ہے. پتا چلا جنت ہے وہ جہاں اپنے ملے، جہاں علی نہ ہوگا وہ جنت ہے ہی نہیں، وہ ہمارے لیے جہنم ہے. نعرہ حیدری. کاش ہم اس جملے کو سمجھ رہے، جنت تو وہاں ہے جہاں چاہتا ہے، جہاں چاہتا نہیں ہے وہاں جنت نہیں، وہ جہنم ہی جہنم ہے. اللہ نے کہا جب اپنے کی بات آتی ہے، اللہ نے کہا عبدالحکیم مجھے پتا تھا کہ موسیٰ کی محبت ہے عصا سے، اس لیے میں نے عصا کا ذکر چھیڑ دیا تاکہ موسیٰ کو مزہ آ جائے.
جب موسیٰ میرے پاس پہنچا تھا تو مجھے پتا تھا کہ موسیٰ کی محبت ہے عصا سے، اس لیے میں نے عصا کا ذکر چھیڑ دیا تاکہ موسیٰ کو لطف آ جائے. اور مجھے پتا تھا کہ رسول ہے تنہا، رسول کی محبت ہے علی سے، اس لیے میں نے کعب کا حسین پر علی کا ذکر چھیڑ دیا تاکہ رسول کو لطف آ جائے. اور جبرائیل کو پتا تھا تو خدا کی محبت ہے پاس سے، اس لیے چادر کا ذکر چھیڑ دیا. نعرہ ہے علی. دیکھیں سارا دن آپ نے ذکر سنا، کوئی تھکاوٹ نہیں، سارا دن آپ نے ذکر سنا، کوئی تھکاوٹ نہیں. کتنا مزہ ہے اسی ذکر میں، اور کتنا مزہ ہے ان کے سونے میں. سورج غروب، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے. اور جب کسی امام سے پوچھا گیا خون کے آنسو کیوں روتے ہیں، ہر امام نے یہ جواب دیا کہ جب دادی زینب کی چادر اتر، سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھیں، اور سلام ہو ان بازو پر جن بازو میں رسیاں باندھی گئی تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جو رخسار پر شمر نے تماچے مارے تھے. ہاں داروغہ کہتا ہے ہمارے ساتھ میں ماما کے لیے کہا، جب میں کوٹھری سے گزرا تو میں نے ساتھ میں ماں کو روتے دیکھا تو کہہ رہا تھا ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ. کا میں نے کہا مولا اب 14 بس زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روئے، جب بھی روئے تو دادی زینب کے لیے، جب بھی روئے تو سکینہ کے لیے. کہا تم نے عدل سے کام نہیں لیا. سوالی میرے پاس بھیجے نہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں. کہا سوالی میرا سلام ہو دادو پر جو جب شام کے شہر میں پہنچے تھے تو مغرب کی اذانیں آئی تھی، اور جب دربار میں پہنچے تو فجر کی اذانیں آئی. جب دربار میں پہنچے تو فجر کی اذانیں آئی، دربار میں پہنچے تو فجر کیا. خدا جانے دربار اتنی دور تو نہیں تھی، خدا جانے علی کی بیٹیاں ساری رات کا پتھر ساری رات کا پتھر لگتے رہے علی کی بیٹیوں کو. ہاں میرے دوستو دربار میں پہنچی، سورج پھر غروب ہو گیا، سورج پھر غروب ہو گیا. میرے دوستو میرے بزرگوں، ہاں 7 دروازے دل میں آئے تھے، ہر دروازے پر 7 سپاہی کھڑے کیے تھے تاکہ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. علی کی بیٹی ایک دروازے سے گزری، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، 6ٹھے سے، 7ویں سے. مجھے قسم ہے سندر کے نوجوانوں جب آخری دروازے پہ پہنچی تو دروازے پر بیٹھ گئی. جو سجاد نے کہا پوچھی ماں کیا دربار میں نہیں جانا؟ کا بیٹا سجاد 21 رمضان کے صبح کو جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا تو مجھے گلے لگا کر بیٹا زینب جب دربار میں جائے تو نعت علی پڑھنا، میں علی تمہارے ساتھ دربار میں چلوں گا. ارے ساداتوں میں لیے دعا یہ مانگا کرو جب میں مروں تو اسی ممبر پر مروں اور زینب کا مساج پڑھتے مروں. نوجوانوں جناب زینب نے نعت علی پڑھا، کائنات میں 2 حسن نعت علی پڑھا، خیبر میں رسول نے پڑھا تھا، شام میں زینب نے پڑھا تھا. ہاں میں دوست ادھر سے بی بی زینب کا نعت علی 2 جملے کہے یا میرا مولا علی ہوا. ادھر بی بی نے بابا کو دیکھا، مجھے قسم سے نمبر کی جناب زینب بابا کے پاس نہیں گئی، وہاں سے بلا جناب میں کیا سن کسی کے بعد جلی ہوئی چادر ہو تو لے کر آؤ. میں ساری ننگے سر بابا کے سامنے نہیں آئی. آج میرا بابا خود سے ملنے کے لیے آیا، میرے سر پہ چادر نہیں ہے. ارے چادر ہوتی تو ملتی، چادر تو تھی نہیں. جناب علی آگے بڑھے، بیٹا زینب آپ کو حسین کا بڑا ارمان، انہیں رسول آپ کا بات کا بڑا ارمان. 4 بیویاں تھی، 63 بیویاں کھڑی ہو گئی، لیکن ایک چھوٹی بیوی ہے جو دور بجتے کھڑی. وہ کون تھی؟ وہ تھی حسین کی بیٹی سکینہ.
جناب علی نے کہا سکینہ ساری بیویاں آئیں تو کیوں نہیں آئی؟ رو کر کہا میں نے نہیں بلایا، جنہوں نے بلایا ہے ان سے ملو، مجھے قسم یہ کہنا تھا میرا مولا علی بیٹھ گیا، کہا سکینہ سکینہ میں تمہارا دادا نہیں لگتا، دادا کا نام آیا، سکینہ نے رو کر کہا ہاں دادا مجھے آج پتا چلا ہے کہ میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں سکینہ غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ دادا بھی تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، جب بیٹی نے بلایا تو کوفے سے شام پہنچ گئے اور یہ 10 محرم کو میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ دادا اس وقت کہاں تھے؟ یہ کہنا تھا یہ جناب علی نے قمیض کے بٹن کھولے سینے سے لگایا، کہا سکینہ ذرا میری گردن دے، سکینہ ذرا میری گردن دے۔ جیسے ہی سکینہ کی دادے کے گردن پہ بے ہوش ہوئے، دادا یہ آپ کے گلے پر کھنجر کا نشان کیسا؟ دادا یہ آپ کے گلے پر کھنجر کا نشان کیسا؟ کہا سکینہ جب تو دوڑ رہی تھی میری گردن حسین کے گردن پر تھی، میں اکیلا نہیں تھا، آپ کا نانا میرے ساتھ تھا، آپ کی دادی زہرا میرے ساتھ تھی۔ یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بات مقبول اور سجا فرما۔ یا اللہ بایان مجاز بھائی چودھری محمد علی خان، کرنل ایوب خان، اس کے بھائی ناصر عباس، اس کی اولاد سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے سامنے کئی سادات بچے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، یا اللہ جو مومنات سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنات سادات بنا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم جگہ عطا فرما، خاص کر کے ہمارے بہت عزیز محترم چودھری سعادت علی مرحوم کو محمد عالم ظاہر پناہ گزین کر۔ یا اللہ جو یا اللہ ہمارے بھائی مرحوم چودھری محمد نواز ایڈوکیٹ وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ یہ واسطہ ہے کربلا والوں کا، ان کو محمد عالم ظاہر پناہ گزین کر۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی طرح سے بھی دینی یا دنیوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ یہ بیچارے مومنین جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، یا اللہ جو واسطہ ہے علی کی بیٹی زینب کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا، یا اللہ یہ سارے مومن حضرات سادات و غیر سادات اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ملے، ہر راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھو۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادہ کے ساتھ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو مومن مومنات سادہ کے سادات زیارت پر گئے ہیں، یا اللہ خیر خوب سے واپس آ جائیں۔ یا اللہ جو ذات متمنی ہیں ان کی وہ میں پوری کر۔ امام زمانہ یہی آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے فرمانے کے مطابق یہ دعا کا مستجاب ہونے کا وقت ہے۔ امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اکبر کے بچے کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے اصغر کے تیر کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے عباس کے بھائیوں کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے جناب سید کے پلوں کا، امام زمانہ آپ کو واسطہ ہے سکینہ کے تماشوں کا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں بستے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے دلوں میں خواہشات ہیں تمنائیں ہیں وہ پوری کر۔ یا اللہ ہر مومن کو پریشانی سے دور رکھ، ان کے صدقے میں یا اللہ ہر مومن کی میری آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی مظفر کا
ذکر کا یا اللہ یہ ذکر عارف و تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری رہے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں بستے ہیں ہمارے قاضی مظہر بھائی کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد رکھیں. ہمارے بھائی مرحوم سعادت طریقے اولاد کو لواحقین کو پوتوں کو نواسوں کو بڑی زندگی عطا فرمائے. آپ نے خطاب کرنا کتنے بجے؟ پورے 11 بجے. 11 بجے؟ پورے 11 بجے. 11 بجے کل خطاب. پورے انشاءاللہ 11 بجے آپ کو سبق دوں گا. یا اللہ یہ حسین کا ذکر یا عالم کا تذکرہ قیامت جاری و ساری رہے. یا اللہ ہمارے آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما. اور یا اللہ بھائی مجاز تمام دینی دنیاوی نیک مقاصد لے کر آخر میں مرحوم چودھری سعادت کے لیے ایک سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین